لشکر حسینی اور دریائے فرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، واقع کربلا محرم الحرام سن 61 ہجری کو عراق کے مقام کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے، جس میں 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر کے 10 محرم روز عاشور کو یزیدی فوج نے بے رحمی سے بھوک اور پیاس کے عالم میں امام حسین علیہ السلام، اصحاب علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ کربلا کے پیاسے شہیدوں کی یاد میں آج بھی یہ دن تمام مسلمانوں کے دل میں زندہ ہے۔ یزید سے بیعت نہ کرنے کی، امام حسین علیہ السلام کی اسلام کی زندہ رکھنے کی یہ عظیم اور لازوال قربانی ہے۔ واقع کربلا تمام مسلمانوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ وہ دریائے فرات جس کا پانی تمام چوپائے پیتے تھے، اس کا پانی خواندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی موضوع پر مبنی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو امام علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر مختصراً بتایا تھا کہ کس طرح آپ 28 ذی الحج کو مدینہ سے نکلے اور مکہ سے ہوتے ہوئے 2 محرم الحرام کو کربلا آن پہنچے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہاں آپ کی ملاقات کس کس سے ہوئی، آپ پر پانی کب اور کیوں بند کیا گیا، اتنی شدت پیاس کے باوجود آپ کے صبر و استقلال کی کیا حالت تھی، مشکل کی اس گھڑی میں اہل بیت اطہار کا صبر کیسا تھا، اور آپ کے اس صبر میں مسلم امت کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین گرامی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ واقع کربلا کی اگر بات کی جائے تو اکثر تاریخی روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ یہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ کربلا۔ فرمایا یہ کرب یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد سفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں پر رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاندان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین عالی مقام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہاں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ جمعرات 2 محرم الحرام کا دن تھا۔ روایات میں ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا خداوند، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے اور ہمارے خلاف جارحیت کی گئی۔ خداوندہ، پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح اور رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے ایک دن بعد
3 محرم الحرام کو 4000 پر مشتمل کوفی فوج عمرو بن سعد کی سربراہی میں کربلا پہنچی۔ اسے مقام بغاوت کو دبانے کے لیے رے کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن پھر امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ ابتدائی طور پر وہ امام سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنری کو کال عدم کرنے کی دھمکی دی۔ امام سے مذاکرات کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین علیہ السلام واپس جانے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کو ہتھیار ڈالنے چاہیے یا اسے زبردستی مسخر کرنا چاہیے اور اس کو مجبور کرنے کے لیے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو فرات دریا تک جانے سے روک دیا جائے۔ ابن سعد نے دریا کی طرف جانے والے راستے پر 500 سواروں کو رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس ابن علی کی سربراہی میں 50 آدمیوں کے ایک گروہ کو دریائے فرات کی طرف بھیجا۔ دریا تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے امام اور ان کے ساتھی 3 دن پانی کے بغیر رہے۔ وہ صرف 20 پانی کی مشکیں ہی بھر سکے۔ ابن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں ابن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو امام حسین عالی مقام سے بیعت لے لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین علیہ السلام کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو تاریخ میں معروف ہے اور بے شک اس پر افراط و تفریح کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی جس کا مقصد آمریت اور ملوکیت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شک خلافت کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخر میں آپ علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ پانی تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اس لمحے کی سختی اور دل دہلانے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کے پائے استقلال میں کوئی بھی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین عالی مقام اور اصحاب الحسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا کہ اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ابن زیاد کا قاصد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا اور عبید اللہ نے امام کے خلاف جنگ کے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، امام حسین عالی مقام کا قافلہ اور حر بن یزید کی لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتی رہی۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا کہ جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے
یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین عالی مقام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز ابن سعد سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین عالی مقام کو ایسی حالت میں جب وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماخد کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ کربلا میں امام عالی مقام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان میں یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر بن سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمرو بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخلا میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخلا پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے کوفہ کی پل پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے نہیں گزرنے دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخلا بلوا لیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعت بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور قعقاع بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ حسین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منقری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلا کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلا میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربی اور شمر بن ذلجوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکر گاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ مصعب ماری یعنی مزایر بن رہینہ مازنی 3000 کے لشکر کے ساتھ اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربی کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکر گاہ میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجار بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشعت 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر
لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت امام کے خیموں کی طرف راغب تھے کہ عمر بن سعد نے ارزق بن حرب سیداوی کی سرکردگی میں 400 سے 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے۔ چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ ادھر 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا جائے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ بعض روایات کے مطابق پانی کے بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام عالی مقام نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن حلال جملی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد جناب عباس کی قیادت میں شریع فرات تک پہنچ گئے۔ عمرو بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مأمور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین علیہ السلام کے ایک گروہ نے مشکوں میں پانی بھر دیا اور عملدار حسین اور نافع بن حلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیموں تک پہنچا دیں اور یوں امام عالی مقام کے اصحاب پانی خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، 7 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام عالی مقام پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ابن سعد کی لشکر گاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین عمرو بن قرظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کیا اور اس کو کہلاوا بھجوایا کہ میں آج 2 لشکر گاہوں کے درمیان نقطے پر تم سے ملنے آؤں گا۔ امام حسین اور ابن سعد دونوں 20-20 سواروں کے ہمراہ مقررہ مقام پر حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے بھی اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام عالی مقام نے ابن سعد سے فرمایا، اس غلط خیال اور غیر ثواب خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و صلاح ہو۔ عمر نہ مانا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی جبکہ فرما رہے تھے کہ خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ امام اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ ناظرین، یہ تھا کچھ خلاصہ ان واقعات کا جو کہ 3 محرم سے لے کر 7 محرم الحرام تک رونما ہوئے۔ اب اگر بات کریں امام عالی مقام علیہ السلام کے صبر کی تو ناظرین، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام صبر و رضا پہ فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ علیہ السلام کو وہ مقام قرب حاصل تھا جو مقام مقربین بارگاہ الہی میں بہت ہی کم بندگان خاص کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ علیہ السلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی امام الانبیاء حضرت محمد
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دیا کہ حسن و حسین علیہما السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور عزت و وقار کے تمام اعزازات و معیارات آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ یزید کے تمام ارادوں سے باخبر تھے۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو یزید کے تمام ارادے اور ناپاک عزائم کھل کر آپ کے سامنے آشکار ہو گئے۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا، کیونکہ آپ حقیق الیقین کی اس منزل پر فائز ہو چکے تھے کہ اگر دین اسلام کی بقا و حیا کے لیے اپنی جان کو قربان بھی کرنا پڑ جائے تو اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ 2 محرم الحرام کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو وہیں آپ کو روک لیا گیا۔ قرائن و شواہد سے امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تک پہنچنا تقدیر کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے احباب کے لشکر کو یہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یزیدی بدسلوکی بھی بڑھتی چلی گئی۔ ابن سعد نے نہر فرات کے قریب اپنا لشکر جما دیا اور 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ لشکر اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام احباب کو بار بار تلقین فرمائی کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کے لشکر میں موجود تمام احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام عالی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے، اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے، اور اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر دی تو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت کو دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی تمام پیشن گوئیاں بھی بیان فرما دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اب وقت شہادت قریب ہے۔ آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا، مگر آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ عمل کیا۔ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے حالات کو مجھ سے بہت بہتر جانتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے نجات کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ہمیشہ کے لیے انسانیت کی امامت کا تاج سجا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، کیونکہ بطور انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جنتی نوجوانوں کی سرداری پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور تاریخ اس بات کو بھی نہیں بھول سکتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیوں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج اس کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے چشم و چراغ پانی کی التجا کرتے؟
اور پانی کا چشمہ نہ ابلتا۔ ہاں، یہ مقام رضا تھا کہ آج حسین ابن علی علیہ السلام ایسی تاریخ رقم کرنے تشریف لا رہے تھے کہ قیامت تک امت مسلمہ کو اس پر فخر کرنا تھا۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جنات کا سردار حاضر ہوا۔ عرض کی کہ میری فوج میں ہزارہا جنات موجود ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں نہر فرات کو زمین کے اندر سے آپ کے خیموں تک لے آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جنات کے بادشاہ، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اور اگر میں چاہوں تو حوض کوثر کو اپنے خیموں میں لا سکتا ہوں، مگر آج میں اسلام کے احیاء اور سر بلندی کے لیے کربل کی زمین کو اپنے مقدس لہو سے سیراب کرنے آیا ہوں۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ امام عالی مقام نے راہ عزمیت کو خود اختیار فرمایا اور اس راہ کا انتخاب کیا جس کا انتخاب اول العزم انبیاء اور رسل علیہم السلام نے فرمایا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ شجرہ اسلام کو اس وقت مقدس لہو سے سیراب کرنے کا وقت ہے، اور ہر قسم کی مصلحت اور رعایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے رزم گاہ شہادت میں قدم رکھا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کی تاریخ بے بسی کے آنسوں سے نہیں بلکہ شہداء کے مقدس لہو سے لکھی جاتی ہے۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں یوں ٹھوکریں کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ ناظرین، دریائے فرات کربلا سے پہلے بھی تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن کربلا کے بعد اس کا نام عوام الناس میں زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی دریا کے کنارے امام عالی مقام کے لشکر کے علمدار جناب عباس بن علی شیر خدا کے بازو قلم ہوئے تھے۔ جرأت و شجاعت کے پیکر حضرت عباس علمدار علیہ السلام واقع کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین عالی مقام کے شانہ بشانہ رہے۔ ان کی بہادری اور دلیری سے یزیدی لشکر پر بھی لرزہ طاری رہا۔ حضرت عباس ابن علی فاطمہ بنت خزام کے صاحبزادے اور امام حسین کے لاڈلے چھوٹے بھائی، ان کو شجاعت اور بہادری اپنے والد حضرت مولا علی علیہ السلام سے ملی، جس کو دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ واقع کربلا کے موقع پر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے پانی بند ہونے پر جہاں بڑوں نے صبر کیا، وہیں بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر عباس رہ نہ سکے، مشک و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ نیزوں اور تیروں کی بارش میں جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ عباس باوفا شہادت کے وقت بھی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول سے وفا نبھاتے رہے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد مشک کو دانتوں میں لے لیا، لیکن لشکر یزید کی جانب سے برسنے والے تیروں نے مشک کو بھی نہ چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس علیہ السلام کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس جملے کے بعد امام عالی مقام نے علم غازی عباس کو اپنے ہمشیرہ بی بی زینب کے سپرد کیا اور جناب زینب شہادت حضرت عباس کے بعد قافلہ حسین کی سالار بن گئیں۔ ناظرین، اب اگر بات کریں کہ اس داستان میں مسلم امہ کے لیے کیا درس پوشیدہ ہے، تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ واقع کربلا تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیات کی جنگ نہ تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اس لیے آج یزید ظالم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی
امن کی علامت ہے، یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اللہ پاک نے ہمیشہ ہی اپنے پیاروں سے مختلف اشکال میں قربانی لی ہے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن سے اللہ پاک نے قربانی طلب کی اور وہ قربانی دے کر سرخرو ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اپنی پیاری بیٹی کو کربلا کے میدان میں حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے باخبر کر دیا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو یہ آزمائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت فاطمہ علیہما السلام کی بھی تھی، اس لیے کہ ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس بڑی قربانی اور اس بڑی آزمائش سے نمٹنے کے لیے ایسی فکری تربیت کی کہ امام حسین علیہ السلام کے قدم کسی صورت ڈگمگانے نہ پائے۔ امام حسین علیہ السلام جن کا بچپن شہر علم کے کندھوں پر سوار ہو کر مہر نبوت سے کھیلتے گزرا، امام حسین علیہ السلام وہ جو علم کے دروازے کا دربان رہے، امام حسین علیہ السلام وہ جن کے لیے اللہ کے پیارے اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کی تربیت کائنات کی دو عظیم ترین ہستیوں مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہما السلام نے کی۔ اس حسین علیہ السلام کے علم و دانش کی انتہا بھلا کیا ہوگی؟ اسی علم کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت دور تک نگاہ رکھتے تھے اور اسی علم کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ آپ یزید سے جنگ کے ارادے سے یا اقتدار کی خواہش کے لیے کوفہ کی طرف محو سفر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام ملعون یزید کو اہتمام حجت کے لیے نصیحت دینے کے لیے اور کوفہ کے لوگوں کی دلجوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کربلا کے مقام پر پہنچے تو اپنے رفقا کو کہا کہ یہیں خیمے لگا دو۔ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو مختلف امتحانات سے آزمایا، کسی کو بھوک سے آزمایا، کسی کو جان کے خوف سے آزمایا، کسی کو مال کا نقصان، ناموس کی حفاظت، اولاد کی جدائی اور کسی کو پیاس کی شدت سے آزمایا۔ جان کا خطرہ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے تھا، ناموس بھی نشانے پر تھی، بھوک و پیاس سے نڈھال اور اولاد بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ دنیا میں بہادر سے بہادر شخص اپنے ساتھ ہر طرح کا سلوک برداشت کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے جان و مال قربان کرنے کو تیار بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مگر کوئی بہادر سے بہادر شخص بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت سے تڑپتے دیکھ کر اپنے حوصلے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر یہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر دشمن کا ہر جبر برداشت کیا، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے بھی دیکھا، اپنے ساتھیوں کو زخموں سے نڈھال بھی دیکھا۔ بیمار ساتھی بھی آپ علیہ السلام کے سامنے تھے، بیٹیوں، بہنوں اور اپنی دوسری رشتہ دار خواتین کے چہروں سے ان کے اندر کا کرب بھی محسوس کیا۔ آپ نے ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو صرف اپنے رب کی رضا مقصود تھی۔ حق اور باطل کی یہ جنگ جو خیر کی بالادستی اور شر کو ختم کرنے کے لیے برپا ہوئی، اس کا مقصد دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جس کے اندر انسانیت کی پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر و فاسق حکمرانوں اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی ذات کو عملی شکل میں خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکلات میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی حسین علیہ السلام زندہ ہے، ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔
حسین علیہ السلام کا فلسفہ عشق بھی زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا ایک لازوال سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ یاد تو ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا کوئی نمونہ آج کے دور میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجالس، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں امام عالی مقام کے دیے ہوئے بہادری اور جان بازی کے اسباق کو اپنی پوری زندگیوں میں پوری طرح سے شامل رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔